سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں ان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، صحابہ کیا ہو گئے؟ حتیٰ قادا، تاکہ قریب تھا ان میں سے بعض وسوسے کا شکار ہو جائیں، قریب تھا کہ وسوسے کا شکار ہو جائیں۔ کیا وسوسے کا؟ کہ قریب تھا کہ ان کے دل میں یہ خیالات آنے لگ جائیں کہ اب دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین تھا، حضور چلے گئے لہٰذا دین بھی چلا جائے گا۔ یعنی یہ کیفیت، وہ غم کی ایک کیفیت تھی۔ ایک صحابی فصل میں بیٹھے تھے، پیچھے سے آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، عرض کی اللہ میری آنکھیں لے لیں۔ جس آنکھ نے رسول اللہ کو نہیں دیکھنا، میں آنکھیں نہیں رکھنا چاہتا، وہ نبینا ہو گئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جو خچر تھا اس نے جا کے اونٹ کے اندر اور اس کے اندر جو کنواں تھا اس کے اندر چھلانگ لگا کے اپنی جان دی تھی کہ اب میرے آقا نہیں رہے، میں نے کیا رہنا۔ یعنی یہ ایک بڑی وہ ایک غم کی کیفیت تھی۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کی اجازت دی ہوتی کہ دنیا کائنات میں کثرت سے اس دن ماتم ہوتا ہے جو مدینے میں تاریخی ماتم دنیا کا ہوتا ہے، ہم اپنے دماغوں کا پانی نچوڑ دیتے رو رو کے اور ویلا کر کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی تھی رونے کی، جزا فضا کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی جس ہستی کو اتنی زیادہ مشکل اور مصیبت اور اتنی بڑی ایک بلا کے وقت اللہ نے اسے ثابت قدمی عطا فرمائی، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ۔ صدیق اکبر اس وقت بھی ثابت قدم رہا، آئے باہر خطبہ دیا کہ آپ فرمایا سوچ لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ دنیا سے چلے گئے، تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر وہ بخاری کے اندر آیا کہ فرمایا اللہ ہمارے آقا کو 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ کچھ ہوتے ہیں دنیا سے گئے تو مر گئے، مٹ گئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میرے یارو صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے آقا پر 2 اموات جمع نہیں کرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت حضور ذائقہ چکھ گئے ہیں، آگے بھی قیامت تک نام رسول اللہ کا زندہ رہنے والا ہے۔ یہ خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دے کے دلیری دلائی صحابہ کو۔ خارجی اس خطبے سے نکالتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے کہا تو حضور میں تو فوت ہو گئے بس یعنی اسے یہ عقیدہ نکال رہے ہوتے ہیں اللہ۔ اچھا جی، وہ اس وقت تو جناب عثمان غنی فرماتے ہیں کہ کنت منہم، میں انہی میں سے تھا جو صحابہ کے اوپر غم چھا گیا، میں ان میں سے تھا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، مجھے سلام کیا، مجھے فلم اشعر بھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عمر گئے، کیونکہ دیکھیں ایک بندہ غم کی کیفیت میں، یہ دوست ہے ہمارے، اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، ہم کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، بڑے افسوس ہے۔ وہ کہتا خیر مبارک، اس کو ہم نے کہا والد صاحب والد کے جنازہ پڑھا، کہا کہ یار اللہ تعالیٰ کا حکم زینیاں کے اللہ تعالیٰ کا، کہتا خیر مبارک۔ یعنی وہ ایسی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کسے کون بندہ، اس کو میں نے کیا کہنا ہے۔ یہ کیفیت بن جاتی کئی بندوں کی جو غم برداشت کہ دل کے کئی کمزور ہوتے ہیں، غم یا نرم دل ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ سیدنا عثمان ذو النورین بھی کتنے نرم دل تھے۔ سرکار نے فرمایا میں نے دعا کی اللہ اسے حساب نہ لینا، میرے عثمان کو بڑی حیا آتی، یہ بڑا نرم دل رقیق القلب تھے آپ۔ تو فرماتے میں تو یعنی پتہ چلا بعض اوقات کیفیات ایسی بن جاتی ہیں بندے کو، بندہ اپنی زندگی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، عثمان غنی فرماتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کو شکایت کی جا کے کہ میں جناب عثمان کو سلام کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ ثم اقبلا، پھر وہ دونوں آئے، حتیٰ کہ دونوں نے آ کے مجھے سلام کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ما حملک اللہ ترد علی اخیک، کیا کس چیز نے تجھے ابھارا، کیا وجہ بنی کہ تو نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ قلت، میں نے کہا جی ما فعلت، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ کہا عمر بلا، فاروق اعظم فرمانے لگے ایسے ہی میں نے سلام کیا، تو کہا جی نہیں لقد فعلت، ایسا تو نہیں ہے، آپ نے مجھے سلام کیا ہی نہیں۔ قال واللہ لقد فعلت، حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کی قسم تو نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قال، عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کہا واللہ ما شعرت، اللہ کی قسم مجھے شعور نہیں تھا کہ میری توجہ ہی جب آپ گزرے جناب آپ نے سلام کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون سلام کر رہا ہے، میری تو توجہ ہی نہیں اس چیز کی طرف۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عثمان نے سچ کہا، آپ کو مشغول کر دیا تھا عثمان، اس امر رسول اللہ کے غم نے، اس امر نے یعنی حضور کے غم نے آپ کو مشغول کر دیا تھا، کل دنیا سے آپ کی توجہ اس غم میں ڈوب گئی تھی، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو کہا جی فقلت اجل، میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوا میرے ساتھ۔ قال ما ہوا قلت، کہا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا توفی اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جی جناب ایک نا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا قبل اس سے کہ ہم ان سے سوال کرتے عن نجات ھذا الامر،
اس امر دین کے اندر نجات کے بارے میں کہ دین کے اندر کون سے معاملات ہیں جن کے ساتھ ہمیں نجات ملے گی۔ اچھا یہاں پہ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان اعمال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے کہ جن اعمال کے ساتھ ہمیں کیا مل جائے گی؟ دیکھیں یار کیا صحابہ کون ہے، دیکھ لیں جناب ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے نام لے کے فرمایا جا ابو بکر تو بھی جنتی، عمر تو بھی جنتی، عثمان باتیں کیا کر رہے ہیں کہ کاش ہم حضور سے پوچھ لیتے کہ حضور آخرت میں نجات کیسے ہو۔ تو آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج پیر صاحب میرے فرماتے ہیں کہ آپ میرے آستانے پہ آئے ہیں آپ جنتی ہیں، جو ہمارے آگے بیٹھ گیا وہ جنتی ہے، بخشا گیا ہے، جو میرے پیر صاحب کا مرید ہو گیا پکا جنتی ہے۔ ہمارا یہ ایسے ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ اب یہ دیکھیں رسول اللہ کے صحابہ کا کیا ہے، کون سی شخصیات ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ابو بکر کھڑا ہوگا میرے ساتھ، اور فرمایا ایک جنت کے دروازے پہ ہوگا، ابو بکر لکھ کے جو جس کو اجازت دے گا وہ جنت جائے گا۔ فاروق اعظم کو اللہ میزان پہ کھڑا کر کے جو قیامت کے دن لوگوں کی جنت و جہنم کے فیصلے عدل کریں گے، عثمان کو اللہ تعالیٰ جنتی حلے دے کے کھڑا کرے گا، علی میرے ساتھ حوض پہ پانی پلاتے ہوں گے۔ وہ صحابہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ نجات کیسے ملے گی؟ دیکھیں اور آج آپ اور میں کیا چیزیں ہیں، ہم تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بات کہنا جی ہمیں پوچھنا چاہیے تھا، یہ تو پوچھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان فرمانے لگے، قال ابو بکر، جناب ابو بکر فرمانے لگے، سالتو عن ذالک، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، اور تحقیق کر کے بات کہہ رہا ہوں، میں نے پوچھ لیا ہوا ہے، یہ میں نے حضور سے یہ بات، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں فقمت الیہ، میں کھڑا ہوا حضرت ابو بکر کے پاس گیا، جا کے کہا جناب وقلت لہ، میں نے ابو بکر صدیق کو کہا بھی ابی انت و امی، ابو بکر آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان۔ یہ جناب عثمان غنی کی صدیق اکبر سے محبت۔ انت احق بہا، آپ ہی اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی جلوتیں خلوتیں آپ کو میسر آئیں، ہر جگہ پہ آپ ساتھ رہے ہیں، تو آپ کی شان ہے کہ آپ جو بات کائنات میں کوئی نہیں جانتا رسول اللہ کے راز کی، وہ یا خدا جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں، ابو بکر صدیق جانتے ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے جناب، آپ کو جو راز، اور حضور نے فرمایا اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے سارا ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ تو جناب یہ آپ ہی اس بات کے رازدان ہیں، آپ ہی حقدار ہیں کہ آپ کی یہ شان ہے۔ قال ابو بکر صدیق اکبر فرمانے لگے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ما نجات حاذا الامر، نجات اس معاملے میں کیسے ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قبل منی، جس نے قبول کر لیا مجھ سے وہ کلمہ جو میں نے پیش کیا تھا علی امی، اپنے چچا پر۔ یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں چچا سے مراد جناب ابی طالب ہیں، فردہا، اور انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا، فہی لہ نجات، تو فرمایا اس کے لیے نجات ہے جو وہ کلمہ قبول کرے گا، لا الہ محمد رسول اللہ، جی یعنی پیچھے پڑھ لیا، مستیقنا بہا قلبہ، جس نے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل و جان سے تسلیم کر لیا، فرمایا اللہ اس کو نجات عطا فرما دے۔